عظمہ بی بی کوئی 85 FIR ان کے اوپر ہو چکی ہیں. کیا یہ طریقہ کار درست ہے یا کوئی مناسب راستہ ہم اپنا سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ بہتر راستہ نہیں اپنایا جا سکتا؟ دیکھیے ملک صاحب، اگر انہوں نے 85 دفعہ قانون توڑا ہوگا، اگر 85 دفعہ ان کی چوریاں ڈکیتیاں سامنے آئی ہوں گی تو اس پہ FIR تو ہوگی نا. اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو کیا مطلب وہ اتنے لاڈلے ہیں؟ یا لکھ دیا جائے انہیں پاکستان میں ترمیم کر دیتے ہیں کہ جس پاکستان کے کسی بھی قانون کا اطلاق عمران خان صاحب کی جو ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا، باقی جو ہے وہ سب کو آپ قانون کے نیچے لے کے آئیے. ایسے نہیں ہوتا. ابھی وہ چلے گئے ہیں صاحبزادہ صاحب، لیکن وہ جو باتیں حقائق سے بالکل ایک الگ گفتگو وہ کر رہے ہیں. یہ میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیز کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ایٹ دا اسپاٹ موجود ہوتی ہے. حالت تو یہ ہے کہ مہینہ پہلے بھی اسد عمر صاحب، جب ہماری اسمبلیاں موجود تھیں تب بھی اسد عمر صاحب لاہور ہائی کورٹ بھی آ رہے تھے، جو ہے وہ جب الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے، اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن کی ڈیٹ کے لیے جب وہ لاہور ہائی کورٹ جاتے تھے تب بھی ان کے ساتھ بھی جی بی کی پولیس ہوتی تھی. آج IG جو جی بی ہیں ان کو جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا ہے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے. آخر حکومت کے پاس کوئی حقائق ہوں گے نا جو ان کو ان کی جگہ سے ہٹایا گیا ہے. اور میڈیا کے پاس جو فوٹیج ہے جس کے اندر وہ پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں، وہ آج سے نہیں پھینکے گئے، وہ کل رات بھی پھینکے گئے ہیں. کل بھی جو ہے وہ پولیس کی گاڑیاں نظر آتش ہوئی ہیں، کل بھی جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے، کل بھی درخت جو ہے وہ ان کو جلا کر جو ہے وہ پولیس کی طرف پھینکے گئے ہیں. یہ پتھر، یہ تمام چیزیں، یہ تمام غلیلیں یہ تیاری کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کی پوری پارٹی جو جیسے آپ نے صحیح سوال کیا تھا، وہ خود بندے اکٹھے کر رہی ہیں. آ جاؤ، وہ یاسمین راشد صاحبہ بھی ایک دوسرے آڈیو میں کہہ رہی ہیں جیاز شاہ صاحب سے بھی کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جو بندے لے کے نہیں پہنچے گا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. تو اس وقت تو قانون کو ہاتھ میں لینا جو ہے وہ PTI کی ٹکٹ کا کرائیٹیریا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا فرق ہے پھر ایک دہشت گرد تنظیم میں اور ایک عمران خان کے بیچ میں؟ اس ملک میں جو پولیٹیشنز ہیں نا وہ بے گناہ جو ہے وہ پھانسی چڑھ گئے. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کو صرف ایک اس کیس کے اندر جس کا کوئی نام و نشانی تھا، ابیٹمنٹ کے چکر میں ان کو ابیٹمنٹ پہ کبھی پاکستان میں سزا نہ ہوئی ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوگی، ان کو پھانسی دے دی گئی. میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کو بیٹے سے تنخواہ جو وہ لے سکتے تھے نہیں لی، اس پر نااہل کیا. اس کے بعد مانیٹرنگ جج بٹھا کے ان کی جو ہے باقاعدہ طور پر میڈیا ٹرائل کر کے کریکٹر اسیسینیشن کر کے ان کو جو ہے سزا دے دی گئی. اور خود جج صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں ججمنٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی نے آصف علی زرداری صاحب کا ایک کلپ بھیجا جب عمران خان کے دور میں ان کو گرفتاری کے لیے تھی تو وہ بڑے ہنسی خوشی چل کے اس ٹیم کے ساتھ، میں آپ کوشش کرتا ہوں پروگرام میں اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب اس کو ریڈی کر سکیں تو وہ بڑی طریقے کے ساتھ ایک مینرز کے ساتھ اٹھے ہیں اس ٹیم کو اپنے آپ کو حوالے کر دیا. تو طریقہ کار تو عمران کو بھی وہی اپنانا چاہیے تھا، لیکن گزارش یہ کری ہوں. ایک منٹ ملک صاحب، ایک منٹ. نہیں ملک صاحب، اس پہ سم ہاؤ کہہ کے ہم عمران خان کو بری ذمہ نہیں کر سکتے. برائے مہربانی یہ پھر یہ قانون بن جائے گا اس ملک میں، پھر یہ طریقہ ہوگا. ہم سے پھر غلطی ہوئی نا، ہم نے کیوں سرنڈر کرنے دیا جو ہے اپنے لیڈروں کو؟ ہم بھی جو ہے وہ موب لے کے چڑھ جاتے اور کسی لیڈر کو، پھر آئندہ یہ ہوا کرے گا. یہ سم ہاؤ کہہ کے ہم عمران خان کو یہ کلین چٹ نہیں دے سکتے. برائے مہربانی یہ قانون کی ریاست کی بات ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے. اس دن جس دن ان کی جان کو خطرہ ہے وہ عدالت نہیں جا سکتے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار ڈیٹ دینے کے باوجود بھی، لیکن وہ ریلی کرتے ہیں. ریلی میں ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا، عدالت جانے میں ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. مسلح افراد ان کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی جوڈیشل کمپلیکس میں نہیں گئے. آپ کے کیمرے نے، آپ نے سب نے وہ دیکھا ہے. کیا انہوں نے وہاں پہ گاڑیاں جو ہے وہ ہٹ نہیں کی؟ کیا وہاں پر انہوں نے پولیس والوں کو نہیں مارا؟ انہوں نے بندے ارینج کیے ہوئے تھے، بعد میں وہ کہتے ہیں کہ موب کے حوالے کرنا ہے ریاست کو، پاکستان تحریک انصاف نے ارینج کیا ہوا تھا اس دن بھی. یہی بات ہے، وہ ارینج کر کے کرتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں، یہی تو میں گزارش کر رہی ہوں کہ وہ ارینج کر کے پلان کر کے یہ موب اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان سے وائلنس کراتے ہیں اور اس کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر یہ پاکستان کے قانون میں جائز ہوگا یا اگر یہ عمران خان کے لیے جائز ہوگا تو ملک صاحب پھر لکھ لیجئے کہ کوئی بھی لیڈر اور کوئی بھی بندہ، بلکہ میں کہتی ہوں پاکستانی عام عوام کو بھی، وہ بھی اپنے جو ہے وہ بندے اکٹھے کر لیں، اپنی برادری کے لوگ اکٹھے کر لیں، چند مسلح افراد کھڑے کر لیں اپنی. دیکھیے ان کی اپنے گھر سے فوٹیجز کل جاری ہوئی ہیں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، زمان پارک کے اوپر کی چھت کی جس میں ٹینٹ بھی لگا ہوا ہے، وہاں پہ گن مین بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو پولیس نے وہاں پہ ریکارڈ کیا ہے، جو ان کے جو اطلاعات کے وزیر ہے پنجاب کے نگران، انہوں نے کہا کہ وہاں پر زیادہ ٹینٹ لگا. جی ان کی ابھی کل ایک فوٹیج آیا ہے سوشل میڈیا پہ، میں نے دیکھا، جس کے اندر عمران خان صاحب کے گھر کی چھت ہے، پہلے صحن دکھایا جس کے اندر شیل گرا ہے، اس کے بعد وہ اوپر لے کے جا رہے ہیں اور اس کیمرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے اور اس ٹینٹ کے اندر باقاعدہ مسلح افراد چھت کے اوپر موجود ہیں.